سيما على بقية الله المنتظر الإمام الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مكتبه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، کل کے شب میں نہایت مختصر طریقے سے گزرتے ہوئے اور صرف ہم نے اپنا عنوان آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کیونکہ کل زیادہ موقع بھی نہیں تھا، تاخیر ہو چکی تھی. تو انشاءاللہ اسی سرنامہ کلام اور اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہے انشاءاللہ کہ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جس میں خداوند عالم ولایت کے 3 محور اور 3 شاخص کو ہمارے لیے بیان فرما رہا ہے. خداوند عالم نے بیان اس طریقے سے کیا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم جہاں سارے باطل خداؤں کی نفی کر دینا چاہتا ہے، جہاں خداوند عالم سارے باطل توہمات کو باطل کر دینا چاہتا ہے، وہاں پر خداوند عالم حرف انما کے ذریعے سے تاکید کرتا ہے. انما ولیکم اللہ، کہ دیکھو تم اپنا ولی کسی اور کو نہ گردانو، اپنا ولی اپنا مولا کسی اور کو نہ جانو، کسی اور کی بارگاہ پہ اپنے سر نیاز کو، اپنی زمین نیاز کو خم نہ کرو. انما ولیکم اللہ، صرف اللہ کے اندر یہ شانیت ہے، صرف خداوند عالم کے اندر وہ لیاقت موجود ہے کہ وہ تمہارا ولی ہو سکتا ہے. یہ ولایت کا درس ہے جو خداوند عالم قرآن میں دے رہا ہے. عزیزوں، ہم لوگوں کی زندگی عام طور پہ حرج اور مرج کا شکار اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں لیکن یا تو اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس کا معنی نہیں جانتے، یا اگر معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا خداوند عالم کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، اسے ہم سمجھ نہیں پاتے. اگر ہم پوری توجہات کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خداوند عالم کے کلام کی تلاوت کریں تو ہمیں ایسے مفہوم قرآن کریم کے بطون سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ پھر اگر ہم انہیں سمجھ گئے تو کبھی بھی ہمارے قدموں میں کسی قسم کا کوئی تذبذب نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کی ہمارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہم ثابت قدم رہیں گے. اور تاریخ ایسے افراد سے بھری ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ثابت قدمی کے ذریعے سے ایسی تاریخ رقم کی جسے آج زمانہ یاد کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انما ولیکم اللہ. دیکھو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ. انما ولیکم اللہ والرسول، اور دوسرا ولی تمہارا رسول ہے. اور تیسرا ولی کون ہے؟ ایسے افراد جو صاحبان ایمان ہیں، ایسے افراد جو نماز قائم کرتے ہیں، ایسے افراد جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، حالت رکوع میں ہوتے ہیں. ایسے صاحبان ایمان جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ہماری اور آپ کی طرح نہیں پڑھ رہے، نماز کو قائم کر رہے ہیں. یقیمون الصلاۃ. ہم لوگوں کے لیے کیا جملہ استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے اگر ہوتا ہے تو ہم لوگ ادا کرتے ہیں نماز کو، ہم لوگ قائم نہیں کرتے. نمازوں کو ادا کرنا یؤدون الصلاۃ یا یصلون میں فرق ہوتا ہے. اگر کہا جائے کہ فلاں صاحب نماز ادا کرتے ہیں تو یؤدون کہا جائے گا، فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں یصلون کہا جائے گا. خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، بات یہاں پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو ادا کر رہے ہیں، نہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں. الذین آمنوا، ایسے افراد کے جو صاحبان ایمان ہیں
اور اس حالت ایمانی میں نماز کو قائم کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں خداوند عالم نے ولایت کے محور کے اعتبار سے بتائیں کہ انما ولیکم اللہ۔ آج کی شاید ہو سکتا ہے کہ تقریر کچھ پھیکی ہو، اس وجہ سے پھیکی ہو کہ میں شروع میں اللہ کی ولایت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اور آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے، آیت کی تلاوت کرنے کے بعد سے ایک ذمہ داری آ جاتی ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کہ جب تک اس آیت کو ہم محسوس نہ کریں، آیت کی تلاوت کر دی لیکن جب تک اس کی توضیح نہ کریں اور سامنے سننے والے اسے سنے محسوس نہ کریں، تب تک اس آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو کسی بھی آیت کا ہمارے جیسے ذاکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آیت کی ترجمانی اگر چاہیے، آیت کی تفصیل اگر چاہیے، آیت کی تفسیر اگر چاہیے تو مولا امیر المومنین کے در پر جانا ہوگا، جہاں پر بسم اللہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج سے صبح ہو گئی لیکن بسم اللہ کی تفسیر مکمل بیان نہیں ہو پائی، تو ہمارے جیسے ناقص ذہن والے، ناقص فکر والے، ناقص زبان والے، ناقص لہجے والے آخر کس طریقے سے آیت کا مفہوم ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بس سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ دیکھو آیت میں بڑھ کر کے کہا، خداوند عالم کی اس آیت نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلا تمہارا ولی کون ہے؟ سب سے پہلا ولی تمہارا اللہ ہے۔ کون اللہ؟ اللہ وہ اللہ کہ جس نے پورے جہاں کو بنایا، جس نے عالمین کو بنایا، جو خالق ہے پورے عالم کا، جس نے نباتات سے لے کر کے، اگنے والی چیزوں سے لے کر کے، اور ایسی چیز جو جمود رکھتی ہیں، ثبوت رکھتی ہیں، ثابت رہتی ہیں، جس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی، ایسی چیزوں کو بنایا۔ اللہ نے جہاں احجار بنائے، جہاں اشجار بنائے، وہیں بہتا ہوا دریا بنایا۔ اللہ نے فلک کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، آسمانوں میں سورج اور چاند کے قمقمے لگائے، قندیلیں لگائیں، اور تاروں کو انسان کے لیے مشخص کیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی صنف کا پتہ لگا سکے، جہت کا پتہ لگا سکے، اور نہ معلوم کتنے فوائد ہیں جو ان ساری چیزوں میں خداوند عالم نے نہا رکھے انسان کے لیے۔ اب ایک کے بعد ایک ساری چیزیں خداوند عالم خلق کر رہا ہے، تمام چیزیں خلقت کے مرحلے سے ہو کر کے گزر رہی ہیں۔ خداوند عالم نے کلام مجید میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خداوند عالم نے یہ ساری چیزوں کو محض 6 دنوں میں بنایا، 6 دنوں میں بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں محض ان کو بنایا، جس کے بارے میں مفسرین میں گفتگو ہے کہ کیا 6 دن وہی ہیں کہ جو ہم شمار کرتے ہیں، یا 6 دن وہ نوری ہیں کہ جو وہاں نور کے اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں پر جو خداوند عالم نے فی 6 ایام لفظ کا استعمال کیا ہے تو مراد ایام نہیں ہے، مراد یوم نہیں ہے، مراد یہ دن نہیں ہے جو جس میں ہم ہیں کہ ایک دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے، پھر اگلا دن نمودار ہو جاتا ہے، تو ایسے 6 دن، ایسا 6 دن نہیں۔ خداوند عالم نے 6 مرحلوں میں اس زمین کو بنایا، 6 مرحلوں میں بنایا۔ جن لوگوں نے فزکس پڑھا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے زمین بنی، کیسے نہیں بنی، جو اختلافات ہیں ان اختلافات میں مجھے نہیں جانا۔ تو اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، اللہ ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ جو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ہم سن کر کے ہم صبح کرتے ہیں، صبح میں جن چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت سے لے کر کے رات تک جتنی بھی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں اور جتنی چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، ہر ایک چیز خداوند عالم نے بنائی، ہر ایک چیز خداوند عالم نے بنائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خداوند عالم نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ جن کا تم احصاء نہیں کر سکتے، ان کو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو اگر تم صرف گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ عزیزوں، جو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تو ہم ان کی توصیف کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے خلقت کے رموز کو کس طریقے سے جان سکتے ہیں؟ ابھی تک بہت سی ایسی چیزیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اللہ نے سورہ رحمت کی پہلی آیت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ انسان اپنی پوری دنیا، پوری زندگی اسی دنیا میں گزار دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتنے عالمین ہیں، کون سا عالم آباد ہے، کون سا ویران ہے، کون سا سنسان ہے، اسے کچھ
کچھ نہیں پتا. تو اسے پتا کب چلے گا؟ جب وہ قرآن کی تفسیر کرے گا، جب وہ قرآن کی تفسیر پڑھے گا، جب معصومین کے ذریعے سے وہ کلام مجید کو حاصل کرے گا، تب اسے ان آیات کی تفسیر پتہ چلے گی، ورنہ صرف آیت کی روحانی سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. ایک سوال پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الغرض اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، بہترین طریقے سے بنایا، بہترین طریقے سے بنایا. عزیزوں، ہمارے درمیان یہ ہوتا ہے، مختلف حرفے میں لوگ ہیں، مختلف پیشہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا پینٹر ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا معالج ہو. الگ الگ لوگوں نے پیشے اختیار کر رکھے ہیں. لیکن کیا جب سے اس نے ووٹ سنبھالا معالج نے، تب سے وہ علاج کر رہا ہے؟ نہیں. جو بھی پینٹر ہے، جو بھی ٹیچر ہے، جو بھی پروفیسر ہے، کسی بھی پیشے کا ہے، کیا جس پیشے کا ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا کیا اسی وقت سے وہ اس میں مہارت حاصل کر چکا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. خدا بند عالم نے کہا کہ جب تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تم جاہل تھے، لا تعلمون شیئا کے مصداق تھے، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. پھر خدا بند عالم نے تمہیں آنکھ دیا، تمہیں کان دیے، تمہیں فؤاد دیا تاکہ تم حقیقت کو درک کر سکو. تو انسان نے جب اپنی آنکھ کھولی تو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ جاہل تھا. خدا بند عالم نے اس کے لیے سارے اسباب کو فراہم کیا تاکہ وہ حقیقت کو درک کر سکے. اس نے محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد سے جب اس میں مہارت حاصل کرنی شروع کی تو ایک جگہ تک پہنچتے پھر جا کر کے ماہر کے اعتبار سے اس کی پہچان ہوئی، اس کی شناسائی ہوئی کہ ہاں بھائی اب وہ اس فن میں، اب وہ اس ہنر میں ماہر ہیں. خدا بند عالم نے بھی چیزوں کی خلقت کی اور نہایت مہارت سے خلقت کی. لیکن کیا خدا بند عالم کو بھی کسی پریکٹس کی ضرورت تھی کہ خدا بند عالم کو پہلے نہیں معلوم تھا؟ بعد میں دھیرے دھیرے جب اس نے پریکٹس کرنی شروع کی تو خدا بند عالم کو پتہ چلنا شروع ہوا. عزیزوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے تاریخیں لکھی ہیں یا اس طریقے سے تفسیر بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے شروع میں بنیادی چیزوں کو بنایا، ایسی چیزیں، بنیادی چیزیں، احجار بنائی. خدا بند عالم نے نباتات بنایا. اس کے بعد سے دھیرے دھیرے مرحلہ پر مرحلہ دھیرے دھیرے کر کے الیاذ باللہ جیسے کہ اسے تجربہ حاصل ہو رہا ہو اور اس کے بعد سے وہ ایک کے بعد ایک چیزیں کاوشیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہو. اور اسی وجہ سے سارے انبیاء جب آ کر کے چلے گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. صلی علی محمد و آل محمد. کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم تجربہ کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک بھیج رہا تھا. اور اسی طریقے سے جو بالکل آخری نبی تھے وہاں پر گویا کہ تجربہ مکمل ہوا اور خدا بند عالم نے بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن عزیزوں، احادیث نے بڑھ کر کے سہارا دیا. حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے، ان کا خمیر گوندھا جا رہا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، موجود تو تھا ہی، میں اس وقت نبی تھا جس وقت جناب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. یعنی اس وقت زمین نہیں تھی، زمانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا اور اس کی خدائی تھی. خدا بند عالم نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، خدا بند عالم نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے. ہمارا ارادہ خدا بند عالم کے ارادے کی طرح نہیں ہے، خدا کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی تحقق پاتی ہے کبھی نہیں پاتی. اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے. اردت ان اعرف فخلقتک یا محمد. جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کی تخلیق کی، انوار محمدیہ کو ہم نے خلق کیا. صلوات پڑھے محمد کی بارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی خالق تھا، اس نے خلقت بنائی. معبود تھا، اس نے عابد کو بنایا. مسجود تھا، اس نے ساجد کو بنایا. تمام کائنات کو صرف نہیں بنایا، محمد و آل محمد کو بنایا اور اس شان سے بنایا کہ اپنے نور سے ان کے نور کو مشتق کیا، اپنے نور سے ان کے نور کو مشتق کیا. اب یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ خدا بند عالم اور ہماری صفات میں فرق ہے. ہماری صفات جو ہوتی ہیں وہ اکتسابی ہوتی ہیں، ہم صفات کو کسب کرتے ہیں.
جب پیدا ہوئے تھے جاہل تھے، لکھنے نہیں آتا تھا، بیٹھے تمرین کی لکھنا آ گیا. تو ہماری صفت اکتسابی ہے، ہم نے کسب کیا، ہم نے سیکھا. ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، مدرسہ اور اسکول کے کچھ سیکھ لیا. تو اگر ہم آج کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، تو یہ ہماری ولادت کے وقت سے ایسا نہیں ہے کہ عالم رہے ہوں، بالکل نہیں. جب پیدا ہوئے تھے وہ جاہل تھے، کچھ چیزیں سیکھی، ہمارے اندر ملکہ ڈیولپ ہوا. اسی طریقے سے مختلف پیشے سب نے سیکھا اور اس کے بعد سے قدم آگے بڑھایا. لیکن خداوند عالم کی جو صفت ہے، کیا وہ بھی ہماری طرح ہے کہ خداوند عالم نے کسی چیز کو سیکھا، پروان چڑھایا، بعد میں اس خلقت کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے؟ یہاں پر جو حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں. اچھا، اسی طرح کی ایک گفتگو ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، ہم نے ارادہ یہ کیا کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھیں، تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھیں. تو اللہ کے ارادے کے بارے میں بات یہاں پر بھی ہوتی ہے. اللہ کا ایک فعل وہاں پر ہے، ایک ارادہ یہاں پر ہے. تو کیا اللہ کے افعال ہمارے افعال کی طرح ہیں؟ اللہ کے ارادے کیا ہمارے ارادے کی طرح ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں بعد میں انجام دیتے ہیں؟ جب انجام دیتے ہیں تو پھر اس کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے. عزیزو، خدا بند عالم کی جو ذات ہے، خدا بند عالم کی جو ذات ہے وہ اس کی صفت سے جدا نہیں ہے. خدا بند عالم کی جو ذات ہے وہ اس کی عین صفت ہے. اس کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بھائی دیکھیے، ہمارے درمیان کیا ہے، جب ہم نے لکھنا سیکھا تب ہم کاتب ہوئے. یعنی اس زمانے کا تصور کیا جا سکتا ہے جب ہم تھے لیکن کاتب نہ تھے. جب ہم تھے لیکن کاتب نہ تھے. مان لیجئے کوئی بہت اچھا معالج ہو، طبیب ہو، تو اس زمانے کا تصور اس کے لیے کیا جا سکتا ہے جب وہ تھا لیکن وہ معالج نہ تھا، جب وہ طبیب نہ تھا. اس زمانے کا تصور اس فرد کے لیے کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت ماہر ہے، لیکن اس زمانے کا تصور اس کے لیے کیا جا سکتا ہے جب وہ تھا لیکن انجینئر نہ تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، پریکٹس کر رہا تھا، ابھی ماہر نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ہمارے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، بعد میں ہم نے سیکھا، مہارت حاصل کی، پھر اس نام سے ہماری پہچان ہوئی. لیکن خدا بند عالم کے لیے کبھی بھی اس زمانے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں خدا ہو لیکن اس کی کوئی صفت نہ ہو. خدا بند عالم جب سے ہے تب سے حی ہے، جب سے ہے تب سے خالق ہے. خدا بند عالم جب سے ہے تب سے مرید ہے، جب سے ہے متکلم ہے، جب سے ہے ساری صفات کا وہ مالک ہے. کسی صفت، کوئی صفت بعد میں اس کے ساتھ اضافہ نہیں ہوئی. جب سے ہے تمام صفت کے ساتھ ہے، جب سے ہے تب سے تمام صفات کے ساتھ ہے. اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تب نبی ہوئے. کیا کہنے سن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جب وہ ہمارے نبی جب 40 سال کے ہوئے تب وہ نبی ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. خدا بند عالم خالق ہے، اور وہ خالق کو خالق اسی وقت کہا جائے گا جب وہ اپنی خلقت کا نمونہ پیش کرے گا. نہیں تو وہ خالق کیسے ہوا؟ بھائی معبود اسی وقت معبود کہلائے گا کہ جب اس کی عبادت کرنے والا کوئی ہو. ساجد اسی وقت ساجد کہا جائے گا کہ جب وہ کسی کو سجدہ کرے. مسجود اسی وقت مسجود کہلائے گا کہ جب اس کا سجدہ کوئی کر رہا ہو. پتہ یہ چلا کہ خدا بند عالم جب سے ہے، جب سے ہے تب سے نور محمدی ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام اسی نور کا جز ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام محمد والے محمد کا گھرانہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے، اس وقت سے ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم کی صفت اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. خدا بند عالم کی جو صفت ہے اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. بہت سے اذہان ہیں پریشان ہو جائیں گے، یہ سوچنے لگے کہ بھائی یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا. کس طریقے سے شرک ہو گیا؟
کس طریقے سے شرک ہوا؟ شرک اس طریقے سے ہوتا جب ہم انہیں خدائی میں دخیل سمجھتے، اس وقت شرک ہوتا جب ہم انہیں خالقیت میں شریک سمجھتے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے، اس نے ارادہ کیا کہ زمین کو بسایا جائے، اس نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو بھیجا جائے، اس نے ارادہ کیا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو جگہ دی جائے. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کے بعد اس نے اپنے خلقت کے نمونے پیش کرنے شروع کیے. کبھی حضرت ختمی مرتبت کو بنایا لیکن بھیجا نہیں لوگوں کو اہمیت بتانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت رسول اکرم خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. عزیزوں، یہ خاتمیت کہتے کسے ہیں؟ خاتمیت کسے کہتے ہیں؟ آپ مان لیجئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو اور حجر اسود کی جگہ خالی رہ جائے. اب جو انسان وہاں پہنچے گا کہے گا بھائی خانہ کعبہ تو بڑا بہترین ہے، لیکن یہ جگہ کس لیے خالی چھوٹی ہوئی ہے؟ یہاں پر نقص ثابت ہو رہا ہے، یہاں نقص ظاہر ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی حجر اسود کو لگا دیا جائے گا خانہ کعبہ مکمل ہو جائے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز تھا، خانہ کعبہ لوگوں کے لیے عبادت کا محور تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل ہو گیا جب حجر اسود کو اس میں لگایا گیا. خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، لیکن سلسلہ ابھی بھی مکمل نہیں تھا، ناتمام تھا. خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا، کہا کہ اس سلسلے کو تم جا کر کے مکمل کرو. صلوات پڑھیں. اس دنیا میں بھی مرسوم ہے، پہلے بھی مرسوم تھا، آج بھی مرسوم ہے. کیا مرسوم ہے؟ کہ جب بھی کوئی آفیشیل لیٹر لکھا جاتا ہے، کوئی بھی خط لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، تو اس خط کو تحریر کرنے کے بعد اس خط کی اس وقت تک کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک اس کے نیچے لکھنے والے کی سائن نہ ہو اور مہر نہ ہو. لکھنے والے کی سائن نہ ہو، مہر نہ ہو، اس وقت تک اس تحریر کا، اس لیٹر ہیڈ کا کوئی فائدہ ہی ظاہر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو مہر لگائی جاتی ہے، یہ جو سگنیچر کی جاتی ہے، یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہے، کسی طرح کا یہ جعلی خط نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی خط ہے. یہی تو بتاتا ہے انسان جو خط تحریر کرتا ہے، اگر تحریر کرنے کے بعد سے کسی کو بنا سائن کیے سامنے والے کے حوالے کر دے تو وہ خط اپنے ہاتھ میں لے تو لے گا، لیکن لگاتار تذبذب کا شکار رہے گا، لگاتار اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سائن نہیں کیا، کیونکہ اس کے نیچے مہر نہیں لگائی. تو پہلے بھی ایسا تھا، سائن کی جاتی تھی، مہر لگائی جاتی تھی، آج بھی یہی ہے. آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، اس خط کی ویلیو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو. اسی مہر کو عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں. کیا کہیں؟ اسی مہر کو عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں. پورا خط تحریر کیا جا چکا تھا، لیکن خاتم کی جگہ باقی تھی. خداوند عالم نے سارے انبیاء کو بھیجنے کے بعد حضرت ختمی مرتبت کے ذریعے خاتم لگا دیا، بتا دیا کہ دیکھو اب دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی. اب دین مکمل ہوا، ابھی تک مکمل نہیں تھا. مختلف شریعتیں آ رہی تھیں، مختلف ادیان وجود میں آ رہے تھے، لیکن کسی کو ثبات نہیں تھا، کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے اور لوگوں کی ہدایت کا ضامن ہو. کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جلیل القدر انبیاء آنے کے بعد سے انہوں نے زحمتیں کی، لیکن وہ ساری زحمتیں تمام نہیں تھی، وہ کامل نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے آیات میں تبدیلی کر دی. عزیزوں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. کہ کچھ افراد ہوتے ہیں علوم دین حاصل کرتے ہیں، باقی افراد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے سیکھ لیا ہے، جو وہ بتائیں گے ہم مان لیں گے. یہ ہر قوم میں بہت بڑا عالمیہ رہا ہے.
کہ جو عالم ہے وہ ہر چیز کا عالم ہو جاتا ہے، اور دوسرے افراد اس کو دیکھ کر کے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی خبر نہیں رہتی۔ اب یہاں پر اگر اس عالم دین کا تزکیہ نفس ہوا ہو، اگر اس کی صحیح تربیت ہوئی ہو، تو وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا وہ تحفظ کرے گا، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو، اگر اس کا صحیح تزکیہ نفس نہ ہوا ہو، تو جس کا وہ نمک کھاتا ہے وہیں پر خیانت کرے گا۔ دوسری امتوں میں کیا ہوا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ انہوں نے جو آیات تھی ان میں تبدیلی کر دی، جو آیات تھی اس میں تبدیلی کر دی۔ کیوں تبدیلی کر دی؟ کیونکہ بہت سی چیز ایسی تھی جو ان کے لیے پابندی لگا رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ فلاں دین کو مان رہے ہیں، اگر آپ فلاں آئین کو مان رہے ہیں، تو آپ فلاں کام نہیں کر سکتے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یوم سبت جو سنیچر کا روز تھا، اس دن شکار کرنا منع تھا، اس دن شکار کرنا منع تھا، مچھلیوں کا شکار نہیں کیا جائے۔ جو مچھلیاں تھیں انہوں نے جناب عیسیٰ سے گفتگو کی تھی، چونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو مچھلیوں نے شکایت کی تھی کہ کوئی ایک دن ہمارے لیے مخصوص ہو جس میں ہم آزادی سے تیر سکیں، ہم بھی آزادی کا احساس کر سکیں۔ یہ قوم ہمیں ہر روز شکار کرتی ہے، ہم پریشان ہیں، ہم ندی کے اوپر آ کر کے اور باہر کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، معائنہ بھی نہیں کر سکتے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو یوم سبت تمہارے لیے حرام ہے، باقی کے 6 دن تم شکار کر لو، لیکن یوم سبت تم شکار نہیں کر سکتے، وہ دن مچھلیوں کا ہے۔ اب شروع میں لوگوں نے تو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسے 6 دن ہم کرتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے، اس ایک دن ہم شکار نہیں کریں گے۔ اب مچھلیوں کو احساس ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ ایک دن تمہارا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد یوم سبت مچھلیاں سب کی سب اوپر آ گئیں، آزادی کا احساس کرنے لگی۔ اب جب آزادی کا احساس کرنے لگی تو انسان لالچی ہوتا ہے، دماغدار ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ بھائی پچھلے 6 دن ہم محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور یہ یوم سبت ایسا دن ہے کہ جس دن ساری مچھلیاں اوپر آ گئی، بھائی تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمارے سامنے ہوں، جیسے کہ بالکل تیار ہو کہ ہمارے جال میں پھنس جائے اور ہم ان کی طرف سے منہ موڑ لیں۔ تو لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے یحرفون الکلم عن مواضعہ کی تفسیر سنی آپ کہ کس طریقے سے لوگوں نے آیات میں تبدیلی کرنی شروع کی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو یوم سبت تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جال پھینکو، تم مچھلیوں کو پکڑو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یوم الجمعہ، جمعے کے روز شب میں، شیطان ہیلا ساز ہے، ہیلا ساز ہے۔ دیکھیں کس کس طریقے سے وہ انسان کے لیے پورا انتظام کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو جال میں پھنساتا ہے۔ شیطان نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا، لوگوں کو اکسایا کہ بھائی یوم سبت تمہارے لیے بنا ہے، سنیچر کا روز تمہارے لیے بنا ہے، اسی دن کی تو پابندی ہے، جمعے کے روز کے لیے تو تمہارے پاس کوئی پابندی نہیں۔ تو ایسا کرو کہ جمعے کی شام میں جال ڈال دو، جمعے کی شام میں جال ڈال دو، اور جب یوم سبت گزر جائے تو جا کر کے اتوار کی صبح میں اسے نکال لو۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ تو اس طریقے سے جو شیطان ہوتا ہے وہ راہیں بتاتا ہے۔ جناب عیسیٰ دوبارہ پھر آ کر کے کھڑے ہوئے، کہا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں یا روح اللہ، ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ جو تم نے شکار کیا ہے یہ یوم سبت والا شکار ہے۔ کیوں؟ جتنی مچھلیاں پھنسی ہیں وہ سنیچر کے روز پھنسی ہیں، جمعے کو تم نے جال ڈالا تھا اور اتوار کی صبح میں تم نے نکالا ہے۔ جتنی مچھلیاں پھنسی ہیں وہ اسی درمیان کی پھنسی ہوئی ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ عزیزوں اسی وجہ سے جتنے بھی دین کے رہنما ہوتے ہیں انہیں سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے مزاج کی بات نہیں کرتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے مزاج کی باتیں سنیں، لیکن جو رہنما ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے اعتبار سے بات کرتا ہے۔ اللہ نے جس کا اسے ذمہ دار بنایا ہو وہ بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے بیان کیا کہ قوم بنی اسرائیل اس معاملے میں سب سے ناشکری قوم ہے، ناسپاس قوم ہے، جو صبح سے لے کر کے شام تک
ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر کے اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتی تھی جیسے اس نے کچھ نہ کیا۔ عزیزوں، آج کا جو زمانہ ہے وہ بحرانی زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے۔ لوگ بنا سمجھے پوچھے ہوئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، مطلب کیا ہے، بس اس چیز کے طاق میں رہتے ہیں۔ شکار کی طاق جس طریقے سے کی جاتی ہے ویسی طاق میں رہتے ہیں کہ بھائی کسی عالم دین کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، برداشت کی کسی کے اندر قوت نہیں پائی جاتی، صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، نہ سوچنے کا طریقہ ہے، نہ سمجھنے کا طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہ اس نے کہہ کیسے دیا، بھائی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہنے کی۔ اگر نہ کہے تو کیوں نہ کہے، اگر نہ کہے تو کیوں نہ کہے۔ لوگوں کے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا پیغام سنے تو اس کی اتباع کریں۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات آ گئی تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت رسالت مآب سے یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ جب بھی تم کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ حرام کام ہے، حرام کا مکروہ ہے، حرام کی بات ہو رہی ہے، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید جائز کام نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ حرام کام ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فوراً یہ نہیں کہ اپنی آستین کو اوپر چڑھا دو، نہیں، فوراً یہ نہیں کہ تم اس سے نازیبا کلمات کہنے لگو، نہیں۔ مومن کی ایک ایک فعل کو، ایک ایک حرکت کو 70 تعویلیں کرو، 70 تعویلیں کرو کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا منظور یہ ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہو۔ 70 تعویلیں کرو، 70 تعویلیں کرو، اور پھر بھی اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے، پھر بھی تمہیں کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے اس سے پوچھو کہ ہم نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا تو اس کا کیا مفہوم، اس کا کیا مطلب، تاکہ وہ اپنے دل کی بات کم سے کم بیان تو کر سکے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کسی بھی ظاہر کو دیکھ کر کے انسان اپنے لیے ایک معیار بنا لیتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جس کے لیے کلام مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں کا ایمان ایک کلمے کے اوپر ہوتا ہے، ایک حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ ثابت ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر ان کے ایمان میں تذبذب آنے لگتا ہے اور وہ مشکوک ہونے لگتے ہیں، اپنا ایمان ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، 70 تعویلیں کریں کہ بھی نہ سمجھ میں آئے، جا کر کے اس سے پوچھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ایک خراب جگہ، خرابے میں جہاں خراب طرح کا پیشہ کیا جاتا تھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل کئی دن جاتے رہے، مسلسل کئی دن جاتے رہے۔ عزیزوں، آج کا ماحول یا جیسا بھی ماحول ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ وہ تو لوگ مجنون ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، مشکوک ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف سے تو نبی ہے، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف کہاں خرابے میں جا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں خراب پیشہ ہوتا ہے وہاں جا رہے ہیں، اور ہر روز جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دل کی بات کا علم ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل کی بات کا علم تھا۔ انہوں نے سامنے والے کو خود بلایا، کہا کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، تو وہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ جسے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ عزیزو، نبی اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے۔ عام انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ ظرف نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی میں ہوتا ہے۔ نبی کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ طبیب دوار بطبہ، طبیب دوار بطبہ، ایک ایسے طبیب تھے جو ہر چوکھٹ پہ جا کر کے دستک دیتے تھے، کوئی ہے مریض جس کا میں علاج کر سکوں، کوئی ایسا پیشنٹ ہے جسے میں دین کی باتیں بتا سکوں۔ عزیزوں، آج کے زمانے میں جتنے بھی طبیب ہوتے ہیں وہ اپنا مطلب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کی اپنی کلینک ہوتی ہے اور سب کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹائمنگ کے حساب سے ان کا چارج ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے دیکھا،
برسی کٹائیے, اس کا کتنا دوا انہوں نے لکھ دیا ہے, ہر چیز آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد سے ہر چیز میں منمانی فیس ہوتی ہے, ہر جگہ کمیشن ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر مجھ سے جانتے ہیں. تو ایک طبیب وہ ہیں کہ جنہوں نے درس حاصل کیا اور درس حاصل کرنے کے بعد سے اپنا مطلب لگا دیا, اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ خود پیشنٹ, خود مریض ان کے مطلب میں آئے, آ کر کے ان کی فیس انہیں ادا کرے, اپنی ساری مشکلات انہیں بتائے, اور اس کے بعد سے پھر وہ اس کا علاج کرے, وہ بھی کئی شرطوں کے ساتھ جہاں ان کی کمیشن بندھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو طبیب آتا ہے وہ اس بات کا منتظر نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے پاس جائیں, وہ مطلب کھول کر کے نہیں بیٹھتا, بلکہ وہ خود نکل جاتا ہے مریضوں کی تلاش میں, کبھی اس تیار میں جاتا ہے, کبھی اس کوچے میں جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ تھی, رسول کریم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اوپر سے کوڑا ڈال دیتی تھی. بھائی کہیں بھی جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں, اگر ہمارے آپ کے جیسا انسان ہوتا تو وہ بھی کسی دوسرے کوچے سے چلا جاتا, کسی دوسری گلی سے چلا جاتا, راستہ اپنے بدل دیتا. یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کنٹرول اسے نہ ہوتا تو جا کر کے تنازع کر لیتا, جھگڑا کر لیتا. لیکن حضرت رسالت مآب سمجھ رہے تھے کہ یہاں کوئی مریض ہے جسے علاج کی ضرورت ہے, یہاں کوئی مریض ہے, کوئی پیشنٹ ہے جسے علاج چاہیے, اور رسول کریم اسی وقت کے منتظر تھے کہ جب جا کر کے اس کا علاج کر سکے. ہر روز اسی گلی سے گزر رہے ہیں, ان کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے, ہر روز وہاں سے جا رہے ہیں, ہر روز غلاظت ڈالی جا رہی ہے, ہر روز رسول کریم وہاں سے گزر رہے ہیں. کبھی انہوں نے راستہ نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ رسول کریم بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا, میں راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں. انسان کے ضمیر سے اتباع کی خوشبو جب تک نہ آنے لگے, سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے نگاہ میں آپ ابھی بھی مریض ہیں. جب تک اتباع کی خوشبو نہ آنے لگے. کیوں کہ الاسلام هو التسلیم, اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے. جس دن اس ضعیفہ نے کوڑا پھینکنا بند کیا, اسی روز رسول کریم اس کی عیادت کو پہنچ گئے. جا کر دق الباب کیا, عورت گھبرا گئی. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے رسول اکرم کھڑے ہوئے ہیں, کہا محمد کیا تم اسی وقت کی تلاش میں تھے کہ جب میں مریض ہو جاؤں تو تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آؤ گے؟ رسول کریم نے کہا کہ نہیں, میں جس دین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں, مجھے جس اللہ نے بھیجا ہے, اس اللہ نے مجھے مہربان بنا کر کے بھیجا ہے, اس اللہ نے مجھے یہ وصیت کی ہے, نصیحت کی ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں. اب ضعیفہ نے دیکھا کہ میں ہر روز اس پہ کوڑا ڈال رہی تھی اور یہ میری عیادت کرنے کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو جوڑ دیا, کہا کہ اے محمد کل تک آپ میرے لیے نفرت کا سبب تھے, لیکن آج میں جتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے لگی ہوں. صلوات پڑھیں محمد. جو خداوند عالم خالق ہے اور اس نے مخلوق کو بنایا, جس وقت سے وہ خالق ہے اس وقت سے یہ مخلوق ہے, اسی کے نور سے مشتق ہے. لیکن خالق ہے اور مخلوق ہے, ساجد ہے اور مسجود ہے. کسی بھی طرح کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی تقابل نہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہیں. خداوند عالم کی الوہیت محفوظ اور یہاں رسول کریم کی عبودیت محفوظ. ادھر عابد معبود خداوند عالم نے اپنے لطف خاص سے خلق کیا ہے, اور انسان کے سر کے اوپر جو تاج کرامت رکھا ہے وہ عام انسانوں کے اوپر نہیں رکھا ہے. جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اگر عروج کریں تو معراج کی منزلوں تک جا سکتے ہیں, حبوط کریں تو جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہیں. اگر حبوط کریں تو جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہیں. تو یہ جو تاج کرامت اللہ نے انسان کے سر کے اوپر رکھا وہ عام انسان کے اوپر نہیں رکھا, یہ نور محمدی کے سر کے اوپر رکھا. اکثر بات پڑھیں محمد. ان کے ذریعے سے ہم تک ہدایت آتی ہے, ان کے ذریعے سے ہم تک خداوند عالم کا پیغام آتا ہے. یہ واسطہ ہے خداوند عالم کی, جتنے بھی رموز ہیں ہم تک پہنچتے ہیں. ہم تک ہدایت پہنچتی ہی نہیں اگر انبیاء کی نبوت نہ ہوتی,
انبیاء نے جانفشانی کی، انبیاء نے اپنی پوری زندگی خداوند عالم کو پہنچ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بسر کر دی، سارے پیغام کو لے کر کے آتے رہے، سارے پیغام کو لے کر کے آتے رہے، لیکن اس پیغام میں اب تک کچھ کمی تھی، اس پیغام میں اب تک کچھ کمی تھی، جو غدیر کے میدان میں خداوند عالم کے حکم سے حبیب کو روکا گیا، کہا ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، کیوں؟ کیونکہ حجت الوداع ہے، سب سے زیادہ حاجی یہی ملیں گے، سب سے زیادہ معتبر افراد یہی ملیں گے، توجہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ معتبر افراد یہی ملیں گے، تو جو پہنچانا ہے اب یہاں پر پہنچا دو۔ اب وہاں پر آیات نے بڑھ کر کے سہارا دیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن، اس سے پہلے نہیں، صرف آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس کی انشاءاللہ توضیح میں اگلی بات کی مجلس میں کروں گا کہ آج کے دن مایوس ہوئے، اس سے پہلے مایوس نہیں ہوئے تھے، تو اس دن کیا ہوا کہ جو مایوسی ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی؟ بھائی نماز پہلے آ چکی تھی، روزہ پہلے آ چکا تھا، حج پہلے آ چکا تھا، سبھی نے حج بھی کیا،